حالات سے کس طرح سے نمٹا جائے یہ بتانا ممبر کی ذمہ داری ہے۔ ایسے حالات میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن مجید نے اگر یہ شرط لگا دی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، بندوں سے اللہ کی مدد کا مطالبہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دین تمہارے سر میں ہو، تمہارے دماغ میں ہو، تمہارے دل میں ہو، تمہارے ایک ایک اعضاء اس کی گواہی دے، اس کی دین کی سربلندی تمہارا مشن ہو، تم حقیقی معنوں میں مومن بنو، مومن دکھائی دو، مومنانہ کردار پیش کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا استعنت فاستعن بالله۔ برادران اسلام، قرآن مجید کی ایک آیت اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان دونوں کا مضمون قوموں کے حالات اور قوموں کا ارتقاء ہے، اس کے اصول کیا ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا تسلسل کے ساتھ مطالعہ کریں، قرآن مجید نے خاص طور سے قوموں کے حالات، قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ، اس کے اصول، اس کے آداب بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والی امت، قرآن کا مخاطب اس سے عبرت حاصل کرے۔ قوموں پر عروج زوال یہ اللہ کی سنت ہے، تاریخ کے ہر دور میں آتا رہا ہے، اسے ارتقاء بھی نصیب ہوتا ہے، اسے زوال بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی ہے کہ کیا اس کے اصول ہیں جن کی وجہ سے قوموں کو ترقی نصیب ہوتی ہے، اور کیا کمیاں اور کمزوریاں جب قوموں کے اندر آ جاتی ہیں تو اسے زوال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جنگوں کا جب آغاز ہونے والا تھا، جہاں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے، مضبوط ایمان والے بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت کے لیے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، کیا اس سے پہلے کی تمہارے سے پہلے کی جو قومیں ہیں، جن حالات سے وہ گزرے ہیں، جن آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا ہے، ان سے گزرے بغیر داخل ہو جاؤ گے؟ ان قوموں کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، تکلیف میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ وہ ہلا کر کے رکھ دیے گئے، وزلزلوا، یہاں تک کہ حالات ایسے پہنچے کہ اس وقت کے رسول اور اس وقت کے ایمان والوں نے یہ سوال کر دیا کہ یہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ۔ بالکل تسلسل میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الا سن لو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ کی مدد کے تعلق سے قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد جب بھی آتی ہے وہ اللہ حکیم کی طرف سے آتی ہے۔
اس مدد کی جس کی مومن امید کرتا ہے، بجا طور پر امید کرتا ہے کہ اللہ کے انعام کے لیے وہ اللہ کے سامنے سرنگوں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مدد کی جو یقین دہانی بار بار کرائی ہے، ساتھ میں کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں اعتماد پیدا کرے گا، ثبات پیدا کرے گا۔ اور اللہ جس کی مدد کر دیتا ہے، ان ینصر اللہ فلا غالب لکم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مدد کا جس کے اوپر آ جائے پھر اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ ڈھیلا چھوڑ دے تو پھر کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو، یہ آیات اس وقت اس وجہ سے آنکھوں کے سامنے آئیں کہ انسانیت ہے، دنیا ہے، عروج و زوال کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے کہا ہے، تو بندہ اس طرف سمجھنے کے لیے اس کی نگاہ اٹھتی ہے۔ تمام اقوام میں اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں نکبت کا، ذلت کا، پریشانی کا شکار ہے، اور خاص طور سے اب اس وقت موجودہ حالات میں کل ہمارے یہاں جو انتخابی نتائج آئے اس کے بعد تھوڑی اور افسردگی مسلمانوں کو چہرے پر دکھائی دے رہی ہے۔ ہم لوگ ایک جمہوری ملک میں ہیں، اس جمہوری نظام میں، اس کے دستور میں اپنے تمام شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو، تہذیب و عقیدہ، یہ سب کی ضمانت دیتا ہے، اس کی سب کی حفاظت کی، اس لیے ہم لوگ مامون ہیں۔ لیکن اس دستور کو نافذ کرنے والوں کا جو حکمراں جو منتخب ہوتے ہیں وہ سر گن کر کے منتخب ہوتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ ان کا علم کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، ان کی انسانیت سے ہمدردی کیا ہے، دستور سے ان کی وفاداری کیا ہے۔ 100 میں 51 لوگ جس کو کہیں گے وہ حکمراں بنے گا اور دستور کا نفاذ اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ مخلص ہوتا ہے تو اخلاص کے ساتھ دستور نافذ کرتا ہے، اس کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں تو دستور کمزور ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اندیشہ یہ ہے ان نتائج کے بعد کہیں اس کا عرصہ حیات کچھ اور نہ تنگ ہو جائے، کہیں اس کے تشخص پر مزید ضرب نہ آئے۔ یہ اس طرح کی کل سے باتیں سنی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، حالات کا تداول یہ اللہ کی سنت ہے۔ حالات سے کس طرح سے نمٹا جائے یہ بتانا ممبر کی ذمہ داری ہے کہ حالات جس طرح سے ہوں گے کیا کیا جانا چاہیے۔ ایسے حالات میں قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اگر یہ شرط لگا دی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ ہم اس کا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن الفاظ قرآن مجید کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ بندوں سے اللہ کی مدد کا مطالبہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دین تمہارے سر میں ہو، تمہارے دماغ میں ہو، تمہارے دل میں ہو، تمہارے ایک ایک اعضاء اس کی گواہی دے، اس کی دین کی سربلندی تمہارا مشن ہو، تم حقیقی معنوں میں مومن بنو، مومن دکھائی دو، مومنانہ کردار پیش کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ کی تمام آزمائشوں سے گزرنے کے بعد
پھر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اور آزمائش آئے گی، رہتی دنیا تک آزمائش آتی رہے گی۔ تمہیں حلقہ دین میں داخل ہو گئے ہو تو دین کو پہچاننا ہے اور دین کی قدر کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو صورتحال موجودہ ہے، اس میں ہم کو کسی طرح سے نہ پشیمان ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اس بار تو دنیا گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں جو کرنا تھا، مسلمانوں کو جو کرنا تھا، انہوں نے بہتر طور پر وہ کام کیا جو ہم کر سکتے تھے۔ لیکن اگر اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ابھی ہمیں مزید آزمایا جانا ہے، مزید آزمائشیں ہمارے اوپر آنی ہیں، تو اس آزمائش کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں بہت بڑھا کر کے بھی ہم اگر ان کو آنکیں تو ان آزمائشوں سے بہت کم ہیں جو پچھلے عہدوں میں اس کلمہ گو لوگوں نے برداشت کر لی۔ وہ حدیث پاک کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آئی ہوں گی، جب مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے زیر سایہ صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اذیتیں، آزمائشیں بہت ہو گئیں، اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مدد آئے گی، اور تھوڑا سا صبر کرو، استقامت کا ثبوت دو۔ تم سے پہلے کی جو اقوام ہیں ان کو تو آرے سے سر سے پیر تک چیر دیا گیا، ان کے جسم کے گوشت لوہے کے کنگھے سے نکال دیے گئے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کا اور کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ عزیز پر ایمان رکھتے تھے۔ اور قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی موقع پر جب مکے کا زمانہ ہے، آزمائشیں بہت سخت ہیں، خوشگوار مستقبل بہت دور ہے، اسی حدیث میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے گا کہ صنعاء سے حضرموت تک طرح ایک عورت جائے گی، اس کا بال بیکا نہ ہوگا۔ اس دنیا کو خوشگواری یہ انسانیت بنائے گی، تمہارے ہاتھوں سے یہ دنیا خوشگواری کا منہ دیکھے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے غلبہ کا وعدہ کیا ہے، وہ عطا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ایسے مواقع پر تو کم سے کم ہمیں اپنے قرآن سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اگر ہم پیچھے رہ گئے، کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ایک آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش آ گئی، تو ان آزمائشوں میں کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سرخروئی عطا کرے گا؟ تو اس نے تو کہا ہے نا کہ اپنے قرآن سے رجوع کرو۔ آج جو امت کو زوال ہے، پریشانی ہے، نکبت ہے، یہ کوئی آج کی ہے۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں، امت پر زوال اس وقت شروع ہوا جب یہ امت بہت خوشحال تھی، محلات تعمیر کر رہی تھی، بڑی بڑی سائنسی ایجادات، اکتشافات اسی امت مسلمہ کے ذریعے ہو رہے تھے۔ ان کے دسترخوان پر جو اللہ کی نعمتیں تھیں وہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں تھی۔ ان نعمتوں نے، اس خوشحالی نے، اس علم و تہذیب کے غرور نے، وہ جو ایمان کا چراغ تھا، وہ جو ایمانی حمیت تھی، وہ جو قرآن سے نسبت تھی، اس کو کمزور کیا میرے بھائیوں۔ تو جب تک ہمارے چراغ میں تیل ہوگا، جب تک ہمارے ایمان میں ایمانی حمیت اور غیرت ہوگی، اسی وقت تک روشنی ہوگی۔ چراغ تو ہم نے گل کیا قرآن کو چھوڑ کر،
چراغ تو ہم نے گل کیا ایمان کی اقدار کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو کمزور ہم نے کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو ذلیل ہم نے کیا اسلام کی بنیادی اقدار کو چھوڑ کر کے۔ ڈھیر سارے تجزیے آئیں گے، بہت سارے اسباب تلاش کیے جائیں گے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوئی، لیکن آپ کا قرآن جس کے آپ امین ہیں، آپ کے رسول جس کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں اور محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے زوال کا اسباب کیا ہے، تمہاری کمزوری کا اسباب کیا ہے، اور کیا تم کر لو گے کہ جلدی سے اللہ تعالیٰ تمہیں سرفرازی اور عزت عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، وہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے قرآن کی نسبت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے معمولات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا، یہ جو اسباب کی دنیا ہے، سیاست تدبیر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تدبیر کی جگہ پر تدبیر کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ امور دنیا میں تم اپنی مہارتوں کو استعمال کرو۔ جس نے کامیابی حاصل کی ہے اس کی 100 اور خوبیاں ہوں گی، لیکن ایک خوبی کا تو سب کے سب اعتراف کریں گے کہ اس کے پاس آرگنائزیشن ہے، اس کے پاس افراد ہیں، اس کے پاس تدابیر ہیں، اس کے پاس وسائل ہیں، اس کا اپنا جو مشن ہے، اس مشن میں وہ 365 دن سال کے 24 گھنٹہ وہ مشغول رہیں گے۔ ان کے مقابلے میں وہ جماعت، وہ افراد، وہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جو سیزن میں محنت کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اجتماعیت، اجتماعی قوت، تدبیر اختیار کرنا، اس کا بنیادی گر تو قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ امت واحدہ کا تصور قرآن مجید کا تصور ہے۔ انقلاب لانے کے لیے طاقت کو جمع کرنا، وسائل کو جمع کرنا، یہ قرآن مجید کا تصور ہے۔ ہم سے زیادہ کوئی منتشر ہے، ہم سے زیادہ کوئی بے تدبیر ہے؟ ہم اپنی جماعتوں کے نام گنے تو پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہمارے پاس ہوں گی۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا کسی جماعت کے پاس کوئی لاہے عمل ہے کہ اگلے 5 سال کے بعد ہم کو کامیابی حاصل کرنی ہے اور یہ 5 سال ہم کو محنت کرنے کے لیے ہے؟ کوئی سیاسی لاہے عمل، کوئی سیاسی ایجنڈا، کوئی افراد سازی، کوئی فکر مندی؟ تو میرے بھائیوں، اجتماعیت تو ہماری یہ جو ہر وقت 2 رکعت کی نماز سے سکھائی گئی ہم کو کہ تم کو اپنی عبادت جو اللہ کی رضا کے لیے تم کو کرنی ہے وہ اجتماعی طور پر کرنی ہے، اور دنیا کا یہ اتنا بڑا نظام بغیر اجتماعیت کے چلے گا؟ تو یہ اکیلا چلنے کی ہم لوگوں کی جو روش ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ اجتماعیتیں موجود ہیں، کسی بڑی اجتماعیت کا حصہ بننا چاہیے، اور اپنی اجتماعیت کو زمانے سے آنکھیں چاک کر کے صحیح لاہے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات جو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں منع کیا ہے کہ افسردگی کا موقع ہو تو بھی افسردہ رہو۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، طویل حدیث ہے، ترمذی شریف میں وہ آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ بھائیو، اگر تم کو کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ تم اگر اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حدیث کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی امت، دنیا کی کوئی طاقت تم کو نفع پہنچانے پر اتر آئے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نفع پہلے سے لکھ دیا ہے۔ دوسری بات،
اور اگر کوئی امت تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، ضرر پہنچانا چاہے، تمہیں نیست و نابود کرنا چاہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. تمہیں اتنا ہی نقصان وہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ کے یہاں سے مقدر ہے. یہ لوگوں کے بس کا نہیں ہے، یہ قوموں کے بس کا نہیں ہے ایمان کو اور ایمان والوں کو ختم کرنا. تو میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی ہے، جیسے بھی مل گئی ہے، چاہے بائی برتھ مل گئی ہو، چاہے ہم نے جستجو کی ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، ایمان کی دولت. اس ایمان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. تیل کم ہے تو تیل اور بڑھانے کی ضرورت ہے. اس ایمانی حمیت اور غیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کے راستے پر جینے کا حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دعا اور خواہش کرنے کی ضرورت ہے کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ جان لے لی جائے. میرے بھائیوں، اس سے بڑا اللہ کا کوئی انعام نہیں ہوگا کہ جان جائے تو اس کا نام لیتے ہوئے جائے. تو قدم میں لرزہ نہیں آنا چاہیے، افسردگی نہیں آنی چاہیے، مایوسی نہیں آنی چاہیے. جو ہم نے کھو دیا ہے اسے پانے کے لیے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کامیابی دے گا تو وہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو شرطیں رکھی ہیں ان شرطوں کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی جو نعمت قرآن اور سنت کے طور پر ہمارے لیے نصیب، اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ان ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے. اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اے اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تیری مدد سے ہی ہم طاقتور ہو سکتے ہیں، سرفراز ہو سکتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں سرفرازی عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.